روزی کمانے کا اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا۔ دوسرا مقصد اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ بیوی بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، چھوٹے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے روزی کمائی جاتی ہے، ان کی بہتر تعلیم کے لیے، ان کی رہائشی ضرورتوں کے لیے۔ یہ دوسرا مقصد۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے کہ اللہ مجھے میری ضرورت سے، میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ عطا کرے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کے اہل نہیں ہیں، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، کثیر العیال ہیں، غریب ہیں، مفلوک ہیں، بیوگان ہیں، یتامى ہیں، مساکین ہیں، کثیر العیال ہیں، میں ان کی مدد کروں گا۔ صرف یہی تین نیتیں، چوتھی نیت نہ آنے دیں۔ برادری میں تفوق ثابت کرنے کے لیے، عیش و عشرت کرنے کے لیے، امیر کہلوانے کے لیے، ٹاپ 10 کی فہرست میں آنے کے لیے، یہ مقصد نہیں۔ صرف تین نیتیں: اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور تیسرا مقصد روزی کمانے کا کہ اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے۔ ان تین نیتوں کے ساتھ جب رزق حلال کمائے گا تو وہ چاہے مزدور ہے، چاہے وہ کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اللہ نے اس کا اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز رکھا گیا۔ الکاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمائی کر کے رزق کماتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ ایک موقع پہ فرمایا آنا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور اس کا حصہ مزدور کو بھی دیا جو کمائی کرتا ہے۔ والکاسب حبیب اللہ، اور جو کسب کر کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے کماتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا احساس ہے۔ تو اپنے لیے جینا، یہ خود غرضی، یہ ہمارے ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 20 25 30 سال سے آئی ہے۔ لوگوں کے اندر یہ دوڑ اتنی زیادہ ماضی میں نہیں تھی، اب بہت زیادہ ہو گئی، اور ہر شخص کو صرف اپنے سے ہی غرض ہے، جبکہ جانور، پرندے، بہائم، چوپائے، وہ بھی اپنے اندر کچھ ایک دوسرے کے لیے ہمدردیوں کے جذبات رکھتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب انسان بہتر ہوتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور جب یہ برائی کی طرف لڑکتا ہے تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جب یہ لڑکتا ہے تو چوپایوں سے بھی بدتر نکل جاتا ہے، ان سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو اچھا مسلمان ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اچھا انسان بننا بھی اگر ہمیں میسر نہیں ہے تو پھر ہم کھڑے کہاں ہیں؟ مسلمان کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ جو حج بہت کرتا ہے، عمرے بہت کرتا ہے، جو سجدے بڑے لمبے کرتا ہے، جس کا رکوع بڑا طویل ہوتا ہے، جو قیام بہت لمبا کرتا ہے۔ مسلمان کی تعریف اللہ کے محبوب نے یہ کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ ہے مسلمان، کسی کو ضرر نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہمارا وجود لوگوں کے لیے رحمت کا روپ ہو، نہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کی زندگی جیرن بنی ہو۔ لوگوں کی زندگی دوزخ بنا کے اور خود جنت کے طالب بنے پھرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا پڑے گا، پھر جنت کا اللہ سے ہم سوال کریں۔ لیکن لوگوں کے لیے ہم نے اس دنیا کو آتش کدہ بنا دیا، جہنم بنا دیا، اور خود ہم جنت کے طالب ہیں۔ لوگوں کے لیے اس دنیا کو جنت بناؤ، راحت کا سبب بناؤ۔ جنت کیا ہے؟ ایک تو ہمارے علماء جب جنت کا نقشہ کھینچتے ہیں تو شروع ہی حور سے ہوتے ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا حور کے وجود کی، لیکن جیسے مولوی صاحبان کھینچتے ہیں نقشہ حور کا، اس کے لباس کا، تو بہرحال ان کی مرضی۔ جنت کے اور بھی تو نقشے ہیں، کبھی وہ بھی بیان کرو۔ جنت نے یہ نقشہ بیان کیا، جنت کا قرآن نے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، جنت ایسی پاکیزہ پرسکون جگہ ہے جہاں آپ کو ایسی چیز سننے کو نہیں ملے گی جو آپ کی طبع پر بھی گراں ہو، ایسا کلمہ نہیں ملنے، ایسا جو ہے وہ سخت بات نہیں ملے گی جو تمہاری طبیعت پہ بوجھ ہو، تمہارے کانوں پہ گراں ہو۔ اور ہم اس دنیا کو لوگوں کے لیے اذیت بنا دیا۔ اس دنیا کو جنت بنائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ لائٹ چلی گئی ہے اور ہمسائے بیچارے کی کھڑکیاں بھی نہیں ہیں، اور ہم باہر جنریٹر لگا کے، اور اس کا سلنسر بھی نہیں ہے، اور دروازے بند